باہتمام اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارکہ کے اس مبارک دن میں اس کے گھر میں بیٹھ کر اول وقت میں اس کا ذکر سننے اور بولنے کی ہم غلاموں کو توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ سامعین محترم، اللہ پاک کا جتنا بھی احسان اور شکر بجا لائے ہم بنی آدم کے لیے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اتنے بڑے احسانات اور فضل اللہ رب العزت کے ہم غلاموں پر عطا ہوئے۔ ان تمام فضیلتوں میں سب سے بڑا فضل ہم پر یہ ہوا کہ پیارے حبیب علیہ السلام کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ ہم غلاموں پر سب سے زیادہ بڑا فضل ہے۔ اور جب امت مسلمہ میں مسلمان بنا کر اللہ پیدا کیا تو حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ یعنی 73 جماعتیں ایسی ہوں گی جو کلمہ پڑھنے والی ہوں گی، بندوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف پھیرنے والی ہوں گی، لیکن ان میں سے 72 جماعتیں منہ کے بل دوزخ میں گر جائیں گے۔ کلمہ پڑھ کر بھی دوزخ میں جائیں گے، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جو کلمہ بھی پڑھے گی، لوگوں کو دین حق کی طرف بلائے گی، اور مرنے کے بعد مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ کر جنت میں بھی داخل ہو جائے گی۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہو گیا، دیکھو 73 جماعتوں میں سے اللہ تعالی حق جماعت میں، جنت میں جانے والی جماعت میں اللہ ہم کو پیدا کیا۔ اچھا یہ کیسا بول سکتے مول صاحب آپ؟ یہ کہاں سے لا کے بول رہے ہیں آپ؟ عزیزان محترم، آپ ہی ذرا سوچو، ہماری جماعت ایسی ہے، ہم اللہ کی توحید کو جیسا ماننا ویسا اللہ پر ایمان لاتے۔ ہم رسولوں میں جس رسول کو جتنا محبت کرنا، ان کے اسٹیٹس کے مطابق، ان کے درجے کے مطابق اتنی ان کے ساتھ محبت کرتے۔ ہمارے نبی سے جیسی ہم کو محبت کرنا ویسی محبت کرتے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے، ہم اہل بیت اطہار پر بھی اپنی جانوں کو نثار کر دیتے، ہم تابعین سے بھی محبت کرتے، تبع تابعین سے بھی محبت کرتے، صدیقین سے محبت کرتے، صالحین سے محبت کرتے، اللہ کے سارے ولیوں سے محبت کرتے۔ اللہ جس سے محبت کرنے کو بولا محبت کرتے، اور اللہ جس سے نفرت کرنے کو بولا، جس سے بغض رکھنے کو بولا، اس سے بغض رکھتے۔ تو ان جو بولے وہ ہم کرتے، ان کے خلاف کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ پھر ہم کیسا دوزخی ہو گئے جی؟ ہم کیسا ناکام ہوں گے؟ ہم تو یہاں سے ایسا آخری سانس ہوگی، پیارے حبیب علیہ السلام کا دیدار کریں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ تعالی یقیناً آج 30 صفر المظفر ہے، اب مغرب لگے گی، سورج ڈوبے گا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا، پیارے حبیب علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ عزیزان محترم، جب کبھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، محبت کرنے والے محبت کرتے، اپنی جانوں کو نثار کرنے والے جانوں کو قربان کر دیتے۔ کوئی گھر سجا کر محبت کا اظہار کرتا، کوئی گھر دھو کر محبت کا اظہار کرتا، کوئی لوگوں کو عطر لگا کے محبت کا اظہار کرتا، کوئی لائٹنگ لگا کے محبت کا اظہار کرتا، کوئی جھنڈے جلوس لے کے محبت کا اظہار کرتا، کوئی گھروں پر علم مصطفیٰ کا لگا کے محبت کا اظہار کرتا۔ تو یہ اظہار کرنے والے لوگ ایسا اظہار کرتے، اور نفرت کرنے والے لوگ جلسوں میں بیٹھ کے کوئی ربیع الاول نہیں، کوئی مصطفیٰ کی ولادت نہیں، کوئی جو ہے عید کا دن نہیں، بلکہ سوچ نکالتا۔
اب یہ محبت کرنے والے اچھے ہیں یا جو ہے شوشے نکالنے والے بیچ میں جو ہے کاٹ کرنے والے اچھے ہیں؟ آپ بتاؤ. ہم لوگوں کو محبتوں کا پیغام دے رہے ہیں، الفتوں کا پیغام دے رہے ہیں. حضور کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اجی تم میں کا کوئی مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مصطفیٰ بول رہے ہیں تم میں کا کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ اس کے پاس محبت والا نہ بن جاؤں، وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرنے لگے. آج تک مسجدوں میں مولویاں یہ بتاتے تھے کہ نماز پڑھنے والا مومن، روزہ رکھنے والا مومن، زکات دینے والا مومن، حج کرنے والا مومن، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مومن، بندوں کو خیر کی طرف بلانے اور شر سے روکنے والا مومن. اب تک ایمان والوں کی ایسی تعریف کرے تھے ہمارے مولویاں، لیکن مصطفیٰ یقیناً یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور یقیناً یہ مومن ہونے کی علامت ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن مصطفیٰ اس کا ڈیفینیشن کچھ اور بتائے. حضور یہ ایمان والوں کی تعریف کچھ اور بتائے. بولے کیا ہے؟ حضور بولے کہ جب تک تیری جان سے زیادہ، تیرے مال سے زیادہ، تیری اولاد سے زیادہ، تیرے ماں باپ سے زیادہ تیرے نزدیک میں محبت والا نہ بن جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان والے بنتے کامل اس وقت جب وہ مصطفیٰ جان رحمت سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے. اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ جب آ گیا، مسلمان جو ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو محبت نبوی اور حب مصطفیٰ بتاتے فاتحہ کر کے. اب یہ چیز ہمارے سے نکالے تو ہم نکالتے جی اس کو ختم کریں گے. باطل لاکھ چاہے کوشش کر لے لیکن ہم ہماری جو ہے روش سے دور نہیں ہٹتے. یہ طریقہ ہمارے باپ دادا کا نہیں ہے، یہ طریقہ خدا کا ہے، یہ طریقہ جبرائیل کا ہے. وہ کیسے ہے ٹائم ملے تو آگے بتاتا ہوں. یہ طریقہ اہل بیت اطہار کا ہے، یہ طریقہ 1,40,000 کم و بیش صحابہ کا ہے مصطفیٰ سے محبت کرنا. عزیزان محترم، ایک بات قرآن کی جو ہے میلاد سے اس کو جو ہے پیش کر کے پھر 15 اگست پہ لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو میں، تاکہ آپ کے ذہن کی جو گتی ہے وہ کھل جانا، آپ جو ہے سمجھنا یہ میلاد کیا ہے، مصطفیٰ کی ولادت کی جو ہے نورانیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. لوگ کیا بولتے، اس دن کو عید نہیں بولنا، بولتے. آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، آپ لوگ بھولے ہیں، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، آپ لوگ زیادہ جو ہے سوشل میڈیا نہیں دیکھتے. آپ لوگ، ہم بھی پہلے نہیں سمجھتے سے ایسا کہیں کو بولتا میاں وہ دوسری جماعت کا نہیں بولتا ہوں گا بلکہ پہلے ایسا سمجھتے تھے. لیکن دھڑ طریقے سے جو کلپ آ رہے ہیں ہمارے پاس، اہل حدیث کا عالم، فلاں جماعت کا عالم، فلاں جماعت کا عالم ممبر پہ جو ہے کھڑے ہو کے خود مصطفیٰ کے ممبر پہ ٹھہر کے یہ بولتا کہ اسلام میں مصطفیٰ 2 ہی چیزوں کا ذکر کرے، پھر یہ میلاد النبی کو عید کئی کو بول رہے بول کے بولتا. آپ لوگ خالی جی ہو بول کے بولے، لیکن سننے والے ہم لوگ ہیں، وہ ہم لوگ کانوں سے سنے سوئے. تو ہم سب نے صحیح بولا نا کہ عیداں 2 ہی ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ عید میلاد النبی پھر ہم لوگ لگائے، پھر یہ عید کیسا ہوتی؟ تو عزیزان محترم، یہ باتیں ممبروں پہ بول کے بھولے بھالے لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو، جن کا ذہن جو ہے یہ تمام چیزوں سے دور ہے، وہ خالی اپنے بڑے لوگوں کو دیکھ کے فاتحہ کرتے تھے، ایسے لوگوں کی باتیں سن کے جو ہے میلاد کرنا چھوڑ دیتے، فاتحہ کرنا چھوڑ دیتے. اب اس کا آپریشن کیسا ہونا؟ اب اس کو عید بولنا نہیں بولنا ہی، جواب ملا تو پورے سبحان اللہ بولنا آپ لوگ، تاکہ آپ کا سبحان اللہ بولنا یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی بن جانا آپ لوگوں کا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر جواب ملا تو بولو، نہیں ملا تو نکو بولو، میں لے کے چلے جاتا ہوں.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو ہم غلامان مصطفیٰ عید میلاد النبی سے تعبیر کرتے. اس کو عید میلاد بولتے نہیں بولتے؟ ہر کوئی بولتے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے بولتے. یہ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں بولنا. اجی قرآن مجید میں آؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی. کیا کہتے ہیں؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. ترجمہ کرے تو آپ کو سمجھ میں آتا. حضرت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں ربنا انزل علینا مائدہ، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان کو نازل فرما، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور یہ نازل ہونے والا دسترخوان جس دن نازل ہو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے. تو کیا پتا چلا؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں دسترخوان آسمان سے نازل کر مولا، اور وہ نازل ہوگا تو وہ دن ہمارے لیے عید کا بن جائے گا. اجی دسترخوان نازل ہونے والے دن کو عیسیٰ عید کا دن کہہ رہے ہیں. یہاں تو وہ عیسیٰ کے نبی کی جلوہ گری ہو رہی ہے. یہاں تمام کائنات کے نبیوں کے سردار کی ولادت ہو رہی ہے. یہ کتنا بڑا عید کا دن نہیں ہوگا میرے بھائی؟ سمجھے نہیں سمجھے آپ بات؟ جواب ملا نہیں ملا آپ کو؟ عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان نازل ہو تو اے اللہ وہ دن ہمارے لیے عید کا بن جانا بول کے دعا کرے. تو ارے بدبخت، کم عقل انسان بھی رہا تو وہ سمجھ جاتا سمجھائے تو کہ دسترخوان چیزوں میں سے ایک چیز ہے، وہ نازل ہو جائے تو نبی عیسیٰ کے لیے عید کا دن بن جائے. اور جس دن تمام نبیوں کے رسول، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے تاجدار، تمام نبیوں کے آقا، تمام نبیوں کے داتا، تمام عالم کی رحمت جب دنیا مکہ پر، زمین مکہ پر جب جلوہ گر ہو تو وہ کتنی بڑی عید کا دن نہیں ہوگا میرے بھائی؟ ارے ہم تو خالی عید بول رہے ہیں، یہ آیت سے معلوم ہو گیا یہ تو عیدوں کی عید ہے، یہ تو عید الاعیاد ہے، یہ عیدوں کی سردار ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت. اب انہیں بیان کر کے نکل جاتا، ہمارے لوگ سن کے سمجھ جاتے، فاتحہ روک دیتے. معراج مجلس سے نکلنے والے جلوس سے ایسا وہ مولانا کی بات سن کے پیچھے رہ جاتے، رہتے نہیں رہتے. اب ان کو اتنا ایکسپلین کیسا کرنا، وہ کرنا بولے تو آ کے ملنا، آ کے ملتے نہیں. پہلی بار آ کے ملے تو مسئلہ حل ہوتا. ہم لوگ خالی سن کے ایمان لا لیتے، اس لیے سنیاں بولتے ہمارے. جس کا اصل ڈیفینیشن ہے وہ ہٹا دیے، کیا کی بات کو رکھ لے کے آگے بڑھ جاتے. ہم سنی ناجم الصاحب خالی سنتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، خالی سننا یہ سنی نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے طریقے کو سنیت بولتے. اچھا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا قل. اب یہاں پر آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا، حقانیت سے آپ جواب دینا، بات کو سمجھنا میری. قل، مصطفیٰ اپنی امت سے کہہ دیجئے. اب اللہ خود حضور سے بلوا رہا ہے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں منانا. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جس بندے کو مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشی منائے. یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا. یہ آیت کو سن کے کتنے لوگ بچہ پیدا ہوئے تو خوش نہیں ہوتے جی؟ ہوتے نہیں ہوتے. آیت کانوں کو پہنچنے دو، نہیں پہنچنے دو. گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اہل حدیث بھی ہے تو خوش ہو جاتا ہوں. چراغ آ گیا میرے گھر میں بول کے بولتا ہوں. بیٹی پیدا ہو گئی، رحمت اتر گئی بول کے خوش ہوتا. اتنا خوش ہوتا اب تک دوستوں کو مشکل سے 1000 روپے کی دعوت دے رہا تھا، اب جو ہے پیسے نکال کے دواخانے کی نرسوں کو بھی مٹھائی کھلاتا.
انہیں کرتا نہیں کرتا میں نہیں بولتا ہوں، آپ خود بولتے یہ بات، یقیناً کرتا مول صاحب، انہیں بھی سمجھ جاتا یہ بات. ارے انہیں تو خالی مٹھائی پہ اکتفا نہیں کرتا، اللہ پیسے لیے تک جو ہے خاموش نہیں بیٹھتے. اللہ ریالٹی ہے نہیں ہے، حقیقت ہے نہیں ہے. عزیزان میں نہیں مانتا بولتا تو دیوانہ ہے، تو نکل کے چلے آئے سے، تو بیٹھنا نہیں ہے مسجد میں تیرے کو. عزیزان محترم، تو بیٹا ہوا تو اتنا خوش ہوتا، بیٹی ہوئی تو اتنا خوش ہوتا. اب اس کے بعد اب تک شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ آیت کسی کو پہنچی، کسی نہیں پہنچنی، پہنچے سو والا بھی خوش ہوتا، نہیں پہنچے سو والا بھی خوش ہوتا. اتنے مشاہدوں کو دکھا رہے تھے، بچی نہیں مل رہی تھی، 4 سال کے بعد اچھی بیوٹیفل گرل مل گئی، اس کو گوری بچی مل گئی، خوش ہو جاتا. اللہ تیرا شکر ہے مولا بولتا، بولتا نہیں بولتا، بولتا. اور جتنے پیسے خرچہ کرنا تھا تھوڑے زیادہ کر کے خرچہ کرتا. بہت سالوں کے بعد ہو رہی تھی مول صاحب شادی بول کے. یہ کئی کو کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن نے کہا، کیا حدیث نے کہا؟ نہیں مول صاحب، اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہو گیا، اسی لیے خوشی منا رہا ہوں. ویری گڈ، بہت اچھی بات. اب تک نوکری نہیں مل رہی تھی، نوکری مل گئی. نوکری ملے تو کیا کرتا؟ پہلی تنخواہ آنے کے بعد دوستوں میں دعوت کرتا. کیوں؟ یہ میرے رب کا فضل ہے جی. 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، سجدے میں گر جاتا. کیوں؟ میرے رب کا فضل ہے جی. تو اپنی زندگی میں یہ کام کرتا. اب آؤ قربان جاؤ، اللہ روک رہا نہیں، کر کتنا کرتا. ولیمے میں 10 لاکھ روپے خرچہ کرنے والے کو بھی اللہ نہیں بولتا کہ تو نکو کرے. 10 لاکھ نہیں، 10 کروڑ خرچہ کر تو لوگوں کو کھلانے میں، بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں ولیمہ کر لوں اور پیسے لوگوں میں جو ہے کھلا رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ نہیں روکتا. اب عزیزان محترم، ایک معمولی چیز پر تو جو ہے اتنا خوش ہو جاتا اور اللہ کا فضل ہے بول کے خوشی مناتا. اور خوشی منانا یہ قرآن سے ثابت ہے. اب آؤ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، کیا بول کے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل ملے تو خوش ہونا، اللہ کی رحمت ملے تو خوش ہونا. اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن بتا رہا، سنو. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یقیناً بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری بتانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے گناہوں پر، عذابات پر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور مصطفیٰ اللہ کے حکم سے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا سراج منیر بنا کر بھیجا. وَبَشِّرْ، اور اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، جن جن کوالٹی سے حبیب ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا وہ بندوں کے لیے، آپ کی امت کے لیے بہت بڑا فضل ہے. تو فون مل گیا تو خوشی مناتا، بیوی مل گئی تو خوشی مناتا، نوکری لگ گئی فضل ہے خوشی مناتا، جاب لگ گئی فضل ہے خوشی مناتا، بیٹا ہوا خوشی مناتا، بیوی ملی خوشی مناتا، بیٹی ہوئی خوشی مناتا. اجی یہ تمام چیزوں کی سردار حضور مل گئے، کتنی خوشی نہیں منانا نہیں منانا. یہ چھوٹے چھوٹے فضل پہ اتنا خوش ہو جاتا. اب اللہ مصطفیٰ کو بول رہا فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے مصطفیٰ. اب جب اتنے فضل پہ اتنا خوش ہوتا تو بہت بڑا فضل بولا تو کتنا خوش نہیں ہونا. یہ ڈیسائیڈ ہم نہیں کرتے، آپ اپنی سکت سے کرنا ہو، اپنی معیار سے ڈیسائیڈ کرنا. انہیں تو پورا لٹ جانا، لٹا دینا اپنے آپ کو مصطفیٰ کے لیے. تو عزیزان محترم، اس کے آیتوں پہ غور کرنا. ایک مولوی کی آیت سن لیے، اس کو یقین کر لیے. قرآن میں یہ بھی دیکھنا کہ ایک آیت نہیں، 6666 آیتیں، اور ان میں سے انہیں ایک ہی آیت بیان کرا، دوسرے آیت ایسے. تو معلوم ہوا کہ فضل صرف عام چیزیں روزمرہ کی نہیں ہے، اور ان فضل میں سب سے بڑا فضل مصطفیٰ جان رحمت ہے.
اب اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَبِرَحْمَتِهِ، اور اللہ کی طرف سے جس بندے کو رحمت ملے اس پر بھی خوش ہونا، اس پر بھی خوشی منانا۔ اب وہ خوشی بہت طرح کی ہوتی تھی، اب وہ بات آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو چھوٹی موٹی چیزوں پر بلڈنگ بنایا تو ہاذا من فضل ربی، اتنا بڑا لکھتا بڑا، یہ میرے رب کا فضل ہے بول کے بڑی گھر بھرونی کر کے مولویوں کو بلاتا ہے حدیث کے، کرتا نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم اللہ کی رحمت مل گئی بہت خوش ہو جاتا، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے بلکہ جو اسٹیٹس کو پہ لگاتا۔ اب آؤ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ارے بندے چھوٹے موٹے فضل پہ رحمت پہ اتنا خوش ہو جاتا، اللہ مصطفیٰ کو فضل بولا تو خالی فضل نہیں بولا، فضل کبیر بولا۔ اور جب بات مصطفیٰ کو رحمت بنانے کی آئی تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہ صرف آسمان والوں کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنایا، نہ میں نے صرف زمین والوں کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنایا، نہ فرشتوں کے لیے صرف رحمت بنایا، نہ مخلوق کے لیے رحمت بنایا، بلکہ میں نے اکات عالم کے لیے مصطفیٰ کو رحمت نہیں بنایا۔ حبیب جن جن عالموں کا میں خدا ہوں، ان تمام عالموں کی آپ رحمت ہے عالم کی۔ تو جن عالمین کے لیے اللہ خدا ہے، ان عالمین کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنایا۔ یہ کہاں سے لے کے اتنا بول کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ آؤ قرآن میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اپنے لیے جو عالمین کا لفظ لایا، مصطفیٰ کے لیے بھی رحمت للعالمین بولا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے، یہ حقیقت معلوم ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ اکات عالم کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، بلکہ پورے 18,000 عالموں کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ میرا نبی رحمت بھی ہے تو رحمت للعالمین ہے، اور فضل بھی ہے تو فضل کبیر ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں آپ کو بات؟ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے ہیں؟ تو یہ بات جا کے بولنا اپنے مولویوں کو جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، جو آپ کو بھٹکا رہے ہیں، جو آپ کو سیدھے راستے سے دور کر رہے ہیں، جب ان کو یہ بات بولنا، اچھا بہت اچھا بولے آپ، آج تو پورے ذہناں کھل گئے ہمارے، ہم پانی نہا کے کپڑے صاف پہن کے آپ ہمارا دل بھی تھوڑا بہت صاف کر دیا، اچھا معلوم ہوا۔ لیکن یہ خوشی میں نماز پڑھنا، یہ خوشی میں روزہ رکھنا، یہ خوشی میں خیرات کرنا، یہ خوشی میں لوگوں کی مدد کرنا، جھنڈے چلے کے کہاں پھرنا بول کے ہے، کمکمے لگانا بول کے چکا ہے، اور گھروں کو لائٹنگ لگانا بول کے چکا ہے، یہ آبجیکشن کرتے نہیں کرتے، یہ باتیں مولویاں جو ہے بولتے نہیں بولتے، بھٹکانے والے کو 100 بہانے رہتے جی، کیسا بھی کر کے جو ہے گمراہ کر دیتا انہیں آج کی بات، آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ جو ہے سالوں سے چل رہے مسائل، ان لوگوں کی حقیقت اب کھل کے نہیں آئی، ان کی حقیقت 1500 سال پہلے آمینہ کے لال بیان کر دیے، ان کے کیا معاملات ہوں گے، کیا انداز ہوں گے، کیا رویے ہوں گے، سب آمینہ کے لال بتا دیے۔ تو یہ کئی کو کرنا بلکہ سوال اٹھاتے نہیں اٹھاتے۔ آپ لوگوں کو جو ہے پیسے دیجئے، غریبوں کی شادی کریے، یتیموں کو کھانا کھلائیے، بہت اچھی بات بولے صاحب، لیکن یہ آیت میں کہاں پر ہے ایسا کرنا؟ بلکہ اللہ کو معلوم ہے، اگر اللہ چاہتا تو ایک خاص عبادت لکھ دیتا تھا وہاں پر قرآن کی آیت میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَعْبُدُوا، یفرحوا، خوشی مناؤ کو ہٹا کے فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو، لکھ سکتا تھا نہیں لکھ سکتا تھا اللہ؟ عبادت اللہ کی چھوڑی نہ جی، اچھی بات ہے نا، وہ عبادت کو ہٹا کے فَلْيَرْكَعُوا، رکوع کرو بول سکتا تھا اللہ، فَلْيَسْجُدُوا، سجدے میں گر جاؤ، کیونکہ فضل ملا، رحمت ملی، سجدے میں گر جاؤ، بول سکتا تھا نہیں بول سکتا تھا؟ فَلْيَصُومُوا، روزے رکھو، نہیں بول سکتا تھا اللہ؟ بول سکتا تھا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کیوں نہیں بولا ایسا؟
تو پتا چلا کہ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ سے نعمتیں ملتی ہے، بھیک ملتی ہے، خیرات ملتی ہے، وہ فضل بھی ہوتا ہے، وہ رحمت بھی ہوتا ہے، لیکن ایک وقت میرے بندوں پر ایسا آئے گا، میں ان فضیلتوں کی سردار روئے زمین پر میرے مصطفیٰ کو بھیجوں گا، رحمتیں بندوں کو ملیں گی، لیکن ان رحمتوں کی سردار میرے مصطفیٰ کو لوگوں میں مکے کی سرزمین پر بھیجوں گا، اور جب بھیجوں گا اگر عبادت لکھوں گا تو کوئی غسل سے نہیں ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، کوئی مصیبت میں ہوگا، کوئی کام کاج میں ہوگا، بیک وقت اس فضل پر، اس رحمت پر ہر کوئی عبادت نہیں کر سکتا، تو لہذا عبادت نہیں لکھوں گا، خوشی لکھ دوں گا۔ کوئی ہنس بھی دے وہ بھی پورا ہو جائے گا، کوئی مسکرا بھی دے وہ بھی پورا ہو جائے گا، کوئی جھنڈا بھی اٹھائے وہ بھی پورا ہو جائے گا، کوئی فاتحہ بھی دے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو عبادت کئی کو نہیں لکھا اللہ تعالیٰ، یہ بڑا آبجیکشن ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو عبادت نہیں لکھنے کی وجہ یہ ہے، اگر لکھ دیا تو ان فضیلتوں کی سردار مصطفیٰ کو بھیجنے والا ہوں، ان رحمتوں کی سردار میرے حبیب کو بھیجنے والا ہوں، بھیجنے کے بعد پورے عالم میں بیک وقت کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا، کوئی کوما میں چلے جاتا، کوئی آخری سانسوں میں رہتا، تو لہذا ایسے ایسے معاملات ہوتے، تو پوری دنیا خوشی منانا میرے حبیب کے لیے بول کے اللہ فَلْيَفْرَحُوا بول کے بولا، خوشی مناؤ بول کے بولا۔ اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا جی ہمارا، یہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد سنیوں کا پورا مسئلہ حل ہو گیا، اہل حدیث والوں کے اوپر، دوسرے لوگوں کے اوپر سے۔ وہ کیسا ملک صاحب؟ ہندوستان کب آزاد ہوا جی؟ میں نے بولتا ہوں آپ بولو۔ اس آزادی کے بعد سے لے کے 2026 تک کتنے سال گزر گئے؟ گزرے نہیں گزرے؟ تو کل 15 اگست تاریخ سنیوں سے زیادہ دوسری جماعت کے لوگ جھنڈا لہراتے نہیں لہراتے، کھڑے ہو کے جو ہے وندے مات سارے جہاں سے اچھا کے جو ہے نعرے بلند کرتے نہیں کرتے۔ ہم نے پوچھا کہ سال کے 12 مہینے میں تم نے کبھی ہندوستان کا پرچم نہیں لہرایا ہے، تم نے کبھی سارے جہاں سے اچھا دل میں رکھا ہے لیکن بولا نہیں ہے، تم ہر دن تو پانی نہاتے ہو، لیکن جس طرح 15 اگست میں تم سج کر سور کر اوپر سے اپنے سینے میں قرآن بھی محفوظ رکھ کے اوپر جو ہے فلیگ لگاتا نہیں لگاتا جھنڈا، تو نہیں لگانا کیا؟ انکار نہیں کر رہے، کل ہم لوگ بھی لگاتے۔ مول صاحب 15 اگست بڑی بات بول دیے، ایسا کر دیے ویسے، نہیں، کل ہم لوگ بھی لگاتے، دیکھو آپ فوٹو آتے ہمارے۔ تو عزیزان محترم بتانے کی بات یہ ہے، آپ کو سمجھا رہا ہوں میں۔ تو 15 اگست آئی تو جو ہے بیگم کو گھر میں چھوڑ کے، کاروبار کو چھٹی لگا کے، بچوں کو گھر میں بٹھا کے، اپنے کام کاج سے فراغت حاصل کر کے یہ لوگ پانی نہاتے ہیں، استری والے کپڑے پہن کے، بوٹ پہ پالش کر کے، ٹوپی اچھی دھلی ہوئی یا نئی ٹوپی پہن کے، اب تک فلیگ نہیں لگایا تھا، اس دن فلیگ لگا کے جھنڈے کے سامنے کھڑا ہو کے ہمارے دیش یوم آزادی مبارک ہو، سارے جہاں سے اچھا کے نعرے لگاتے نہیں لگاتے؟ ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ سال کے 12 مہینے نہیں کیے، اس 15 تاریخ کو کرنے کی، وہ بھی اگست کے مہینے میں، کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا مصلحت ہے؟ کیا حکمت ہے؟ تو جواب سوال کرنے والا نہیں دیتا، میلاد پہ فتوے لگانے والا جواب کیا دیتا معلوم؟ اجی مول صاحب تمہارے کو نہیں معلوم ہے، اس دن دیش آزاد ہوا ہے، اس دن انگریزوں سے مسلمانوں کو اور تمام مذہب و ملت کے لوگوں کو آزادی ملی ہے، سارے لوگوں کے چنگلوں سے چھٹ کر لوگ جو ہے سیکولرزم کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو بحال بنا رہے ہیں، لوگ بیویوں کی عزتیں بچ رہی ہیں، بیٹیوں کی حرمتیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، بیوی بچیوں کی حفاظت
ان کی ناموس اس دن ہوئی، اسی لیے اللہ کا فضل ملا بلکہ خوشی منا رہو. بولتے نہیں بولتے تو یوم آزادی اس وقت ہوئی سالوں پہلے، اس سے 2026 تک اتنے سال گزر گئے، آج بھی مولوی جھنڈے کے سامنے اللہ کا فضل منا رہا ہے. عزیز، دنیا کے کتے کو کوئی بتائے کہ ظاہراً ہندوستان آزاد ہو گیا تو آزادی ہندوستان پر تو خوش ہوتا ہے، اللہ کا فضل مناتا ہے. ارے پوری دنیا کو جس کے صدقے میں آزادی ملی وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت آ گئی تو ہم غلام خوش ہوتے ہیں، تو پھر اس میں کیا حکمت، اس میں کیا بات، اس کے اندر کیا آبجیکشن ہے؟ سمجھ رہے آپ میری بات؟ ہر چیزوں میں حکمتیں نکالتا، اس کے اندر سے نتیجے نکالتا. جب بات آمینہ کے لال کی آ گئی تو پھر ایسے فتوے نکالتا. آزاد ہوا نہ رے تیرا ہندوستان، ہمارا ہندوستان یقیناً آزاد ہوا نہ آزاد، نمازاں پڑھو آ کے مسجد میں. آزاد ہوا کہ غریب بچیوں کی شادی کراؤ. ہندوستان آزاد ہوا تو جو ہے یتیموں کو کھانا کھلاؤ، بوڑھے لوگوں کو جو ہے پیسے بانٹو. ادھر نہیں کرتا، ادھر جھنڈے کم سلامی مارتا، لیکن 12 ربیع الاول آتے کہ جمعے میں بیانہ دیتا. اب خدا کی قسم پوری مسجد میں یہ جماعت کو چھوڑ کے جتنی بھی مسجدیں ہیں، گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، پورے 15 اگست پہ بات کر رہے ہوں گے، یوم آزادی پہ بات کر رہے ہیں. آپ جدھر جا کے جو ہے جا کے مسجد میں جا کے پوچھو آج امام صاحب کئی کا بیان کرے، بولتے یوم آزادی پہ بیان کرے. نبی کی ولادت پہ نہیں بولے کیا؟ ارے بھائی کل 15 اگست ہے، آج کئی کو بولتے پھر وہ 15 اگست پہ بولیں گے نا. انکار نہیں کر رہے، انکار نہیں کر رہے، بولو، ہم بھی بولتے، اسی لیے اس کو جوڑے ہم، تاکہ 15 اگست بھی معلوم ہو جانا، وہ بھی معلوم ہو جانا. اور خدا کی قسم سارے مذہب و ملت کے لوگوں کو ہندوستان سے محبت ہے، ہر فرقے کو، ہر مذہب کے لوگوں کو ہندوستان سے محبت ہے، لیکن مسلمانوں کو جتنی ہندوستان سے محبت ہے شاید ہی کسی کو ہوگی، شاید ہی کسی کو ہوگی. ایسا آپ کیسا بول سکتے مل صاحب؟ تو سنو، ہندوستان میں سب سے پہلا پوری عالم دنیا میں قدم رکھنے والوں میں سب سے پہلا ہندوستان میں جس نے قدم رکھا اس کو حضرت آدم کہتے ہیں. سب سے پہلا قدم ہندوستان میں رکھنے والے ہمارے بابا آدم علیہ السلام ہیں. اسی لیے مسلمانوں کو محبت ہے ہندوستان سے. اور 300 سال تک کوئی لمحے کو ضائع کرے بغیر ہندوستان کی سرزمین پر آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے. اور وہ ہونے والی بھول پر اتنے نادم اور شرمندہ ہو گئے کہ 300 سال تک آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائے. اور 300 سال کے بعد اسی ہندوستان پر آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ قبول فرمایا. اے جہاں پر ہمارے بابا کی توبہ قبول ہوئی اس کو ہندوستان کہتے ہیں، جہاں پر ہمارے بابا نے قدم رکھا اس کو ہندوستان کہتے ہیں. 300 سال تک جس نے ہندوستان میں عبادت کی اس کو ہمارے بابا کہتے ہیں، ان کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں. اور پوری دنیا میں سب سے پہلا وسیلہ جہاں پر پیش ہوا اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا، وہ ہندوستان کی زمین. 300 سال عبادت کر رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی. اچانک ذہن میں آ گیا جنت کے ہر دیوار پر، ہر جنت کے پھلوں پر، ان کے پتوں پر، پیڑوں پر، ہر جگہ پر اللہ کے نام کے بعد محمد کے نام کو دیکھا ہوں. کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت ہے، دعا میں بولے اسألک بحق محمد، اے اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے میری دعا کو محمد کے وسیلے سے قبول فرما. یہ بولنا تھا کہ جو ہے وہ آسمان تاریک تھا، 300 سال سے اس کے اندر روشنی پیدا ہو گئی. تو پہلا وسیلہ مصطفیٰ کا جس دھرتی پر لیا گیا اسے بابا آدم کہتے ہیں، اور جس زمین پر لینے والے تھے اسے بابا آدم کہتے ہیں، اور جس جگہ پر لیا گیا اسے ہندوستان کہتے ہیں. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں،
عزیزان محترم، صرف آدم علیہ السلام نے ان کے کئی بچوں کی ولادت ہوئی. فرمایا جاتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام ادھر ہی پیدا ہوئے اور ان کی قبر بھی یہیں پر ہے، ایک جگہ پر ہے. وہ جگہ آپ کو یہاں پر جو ہے کیمرے کے سامنے نہیں بتا سکتا. تو لہذا کیا معلوم ہوا؟ جنت سے پھل پھول پیڑ پودے ان کے لیے اتارے گئے جس زمین پر اس کو ہندوستان کہتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا؟ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کا ددیال ہندوستان ہے. پوری دنیا بھر میں، خالی ہوا میں نہیں کروں بات آپ کو، پوری بات سمجھا دیا، اس کے بعد آپ کو نتیجہ بتاؤ. پوری دنیا بھر میں جتنے مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کا آبائی وطن کیا ہے؟ ہندوستان ہے جی. اسی لیے سب سے زیادہ ہمارے کو جو ہے ہندوستان سے محبت ہے. ہندوستان میں، اور یہ ہندوستان ایسا ویسا ہندوستان نہیں ہے. خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی دھرتی پر رہنے کے باوجود پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے مقدسہ کو ہندوستان کے سمت کی طرف پھیر کر کہتے ہیں مجھے ہندوستان سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہاں پر ہندوستانیوں کو وفاداری کا لقب دینے والے تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ ہے. اسی لیے ہندوستان سے محبت ہے. یہاں پیدا ہونے والا وفادار ہوتا ہے. یہ ہمارے نبی کی بولی ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ بات؟ اور اتنی بات نہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ جتنے ہندوستان میں لوگ جہاد کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے، قربان ہو جائیں گے، تو حضور کہتے ہیں اللہ کے راستے میں ہندوستان میں جہاد کر کے قربان ہونے والے لوگوں کو اللہ ان کے جسموں پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. تو ہندوستان میں جہاد کر کے اللہ کے راستے میں قربان ہونے والوں کے لیے مصطفیٰ فرمائے کہ ان کے جسموں کو دوزخ کی آگ اللہ نے حرام کر دی. تو کتنی محبت نہیں ہے ہم غلاموں کو ہندوستان سے. اور سیرت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساری زندگی یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ اللہ مجھے ہندوستان کی طرف بھیجے، اللہ مجھے ہندوستان کی طرف بھیجے بلکہ ایسا دعا کرتے تھے، اور وہاں پر جنگ میں جو ہے میں شہید ہو جاؤں بلکہ دعا کرتے تھے. اس لیے مسلمانوں کو ہندوستان سے محبت ہے. عزیزان محترم، وقت بہت ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اور آپ باتیں سنیے. ان باتوں کی وجہ سے ہمیں ہندوستان سے محبت ہے، اور اس کے بعد ہندوستان سے اسی لیے بھی ہمیں ٹوٹ کر محبت ہے، اسی لیے ہندوستان پر اپنی جان کو نثار کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں. اجی آزادی ہند میں صرف غیروں کا جو ہے اس کے اندر عمل دخل نہیں تھا، ہمارے مسلمانوں کا بھی عمل دخل تھا. وہ کس طرح سے تھا؟ تو پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والی سب سے پہلی شخصیت جس کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی، سب سے پہلا فتویٰ باطل کے خلاف جس نے دیا وہ مسلمانوں کے علامہ فضل حق خیر آبادی. جج کٹگھڑے میں کھڑا کیا گیا. جج نے کہا، وہ چاہنے والا تھا کہ آپ نے فتویٰ لکھا ہے، کہا کہ فتویٰ لکھا ہے. اب ان کے فتوے پہ اگر سائن کر دیے ہم لوگ کہ انہوں جو ہے گناہ کرے، ان کو جو ہے قید خانے میں ڈال دیا جائے، انگریز بہت بڑا سلوک کریں گے، دردناک سلوک کریں گے. لہذا جج ان سے محبت کرتا تھا، ان کی کتابیں پڑھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا. بازو میں بلا کے بولا کہ آپ خالی اتنا بولو کٹگھڑے میں کہ میں نہیں دیا فتویٰ، آپ بچ جاتے، میں سنبھال لیتا ہوں باقی. لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ ہندوستان غداروں کا ہندوستان نہیں ہے، یہ وفاداروں کا ہندوستان ہے. بات جان پر آئی پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں فتویٰ میں نے دیا. جن کے ساتھ جج ہو اور باطل حکومتیں جج کے فیصلے کے مطابق عمل کرنے والی ہو، وہ جج نے کہا کہ پھر جائیں، بچ جائے گی جان، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن ناموس سے رسالت کا حرف نہیں آئے گا، ہندوستان پر حرف نہیں آئے گا. قربان ہو گئے فضل حق خیر آبادی. علامہ صدر الشریعہ مراد آباد میں جن علماء نے حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو
صدر الشریعہ بنایا تھا، امیر بنایا تھا اپنی جماعت کا، ان کی جب حرکت بہت زیادہ ہندوستان میں جب بڑھ گئی، انگریزوں کو معلوم ہوا کہ کفایت علی کافی اگر یہ ایسی اس کا چلتے رہا دبدبا لوگوں میں تو یقیناً پورے انگریزوں کو یہ بھگا دے گا، لہذا مل رہے نہیں تھے انہوں کسی کے جو ہے چنگل میں نہیں آ رہے تھے، انگریزوں بہت بڑا کام کر رہے تھے، تو بدبختوں نے لوگوں کو جو ہے لالچ دی، اگر کفایت علی کافی کو پکڑ کے ہمیں سونپ دو گے اور پھانسی پر ان کو چڑھنے میں مدد کرو گے، جتنی زمین چاہو گے اتنی زمین تم کو دیں گے، جتنی زمین چاہو گے دو گے، جو مانگو گے دیں گے۔ یہ بات ہونے کے بعد ایسا ویسا کر کے علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ پکڑے گئے، کٹ گھڑے میں کھڑا کیا گیا علامہ کو۔ اب کھڑا کرنے کے بعد عزیزان محترم لوگوں نے کہا کہ علامہ، انگریزوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور اسلام میں رہ کر ہماری موافقت کریں گے تو ہم آپ کو بچا لیں گے، آپ کے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے۔ یہ بات سننے کے بعد علامہ نے کہا جان جاتی ہے چلی جائے لیکن کفایت علی کافی اپنی زبان سے پھر نہیں سکتا۔ اس کے بعد علامہ کو جیل میں ڈالا گیا، اور خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے قلم توڑے ہیں کہ جب کفایت علی کافی کو قید خانے میں ڈالا گیا، حمایت کے لیے انگریزوں کی تیار نہیں ہو رہے تھے تو گرم گرم استیریوں کو ان کے ننگے جسم پر چلایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کی چمڑی پھٹ کر، چربی پگھل کر، ان کا گوشت چور چور ہو کر خون زمین پر بہہ رہا تھا۔ اس کچی خون کی حالت میں نمک ان کے جسم پر پھینکا جا رہا تھا، جو ہے لیپا جا رہا تھا۔ اے کفایت ہماری حمایت کر ورنہ اسی دردناک معاملے کے ساتھ تجھے پھانسی دی جائے گی۔ کفایت علی کافی نے کہا جو سلوک کرتے ہو کرو لیکن یہ مصطفیٰ کا غلام اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کے بعد جب پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس کے بعد کوئی آخری خواہش پوچھی گئی تو کفایت علی کافی نے اشعار پڑھے آئے ہیں، کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اے ہندوستان کی آزادی میں اتنا بڑا رول نبھانے والے وفاداران مصطفیٰ کفایت علی کافی کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہانا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بہت بڑا جملہ آپ نے کہا، اس سے بڑا عقیدہ دے سکتا تھا لیکن وقت پورا ختم، خالی اشعار پڑھ کے ایک بات ختم کر۔ اس تنے نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ کتنا بڑا جملہ دے دیے، سولی پر چڑھ رہے ہیں، بچوں کا خیال نہیں، بیوی کا خیال نہیں، گھر بار کا خیال نہیں، جائیداد کا خیال نہیں، خیال ہے تو کس کا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت کا ہے، علی کا ہے، فاطمہ کا ہے، حسن کا ہے، حسین کا ہے۔ کہہ رہے ہیں نام نشانہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، سب فنا ہو جائیں گے کافی، وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ قربانیاں مسلمانوں کی ہندوستان کی آزادی پر لے کر ہوئی۔ اسی لیے میں بتایا کہ سب سے زیادہ ہندوستان سے جس کو محبت ہے وہ ہم غلاموں کو محبت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو محبت ہے۔ عزیزان محترم میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اپنے ملک سے محبت کرنے والا اور ربیع